بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست تھے۔ ان دونوں میں ایسی دوستی تھی کہ اپنا ہر راز ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ ان میں سے ایک دوست جلتی آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا تو آگ اس کے ہاتھ پر کوئی اثر نہ کرتی تھی۔ دوسرے دوست نے اس کی وجہ پوچھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا ہاتھ جلتا ہی نہیں ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ لیکن اس کے دوست نے بہت اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ تجھے تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت اور شہرت سے نوازا ہے۔ جب میں اپنی جوانی کو پہنچا تو میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں بالا خانے پر ٹہل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک گھر کے بالا خانے پر ایک بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی اسے دل دے بیٹھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھے بہت زیادہ مال و دولت دوں گا، لیکن تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ لیکن وہ لڑکی میری بات نہ مانی۔ میں نے بہت زور لگایا مگر وہ نہ مانی، کیونکہ اس کی پرورش ایک نیک گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی شادی ایک غریب اور مزدور گھرانے میں ہو گئی۔ یہ نظام چل رہا تھا کہ شہر میں قحط سالی ہو گئی، غریب لوگ اناج کو ترسنے لگے۔ اس دوران میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ تو غریبوں میں اناج تقسیم کر دے۔ چنانچہ میں نے اپنے نوکروں کو ساتھ لیا اور اناج تقسیم کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسین و جمیل لڑکی جسے میں دل دے بیٹھا تھا، وہ بھی قطار میں اناج لینے کی غرض سے کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ کام جاری رکھو، اور میں دوسری طرف گیا اور اس لڑکی کو اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ وہ لڑکی جب میرے کمرے میں آئی تو میں نے پوچھا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی قحط کے دور میں غریب امیروں سے بھیک مانگتے ہیں، میں بھی اسی لیے آئی ہوں۔ میرے بچے بھوکے ہیں، مہربانی کر کے میرے بچوں کے لیے کچھ اناج دے دو۔ میں نے اس سے کہا تو میری خواہش پوری کر، میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا۔ پھر میں نے اسے زنا کا پیغام دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور واپس لوٹ گئی۔ پھر بھوکے بچوں کا خیال آیا تو واپس آئی اور کہنے لگی خدارا رحم کر، تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اللہ کا خوف کر اور میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے اسے پھر کہا کہ میری خواہش پوری کر، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی ایسا نہ کر، اللہ کا خوف کر اور میری مدد کر۔ میں نے وہی بات دہرائی تو وہ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد آئی لیکن وہی بات سن کر مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ اس کے بعد جب واپس بچوں کے پاس گئی تو بچوں نے کہا ماں یا تو ہمارا گلا گھونٹ کر ہمیں مار دے یا ہمارے لیے کھانا لے آ۔ یہ سن کر ماں کا دل بچوں کے لیے شدت سے تڑپنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ زنا کر کے بچوں کی بھوک مٹا دیتی ہوں، پھر توبہ کر لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آئی اور کہنے لگی خدارا رحم کر، میرے بچے بھوکے ہیں، اللہ سے ڈر اور گناہ سے بچ جا۔ ابھی وہ کہنے ہی والی تھی کہ میں زنا کے لیے راضی ہوں، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف شدت اختیار کر گیا اور وہ اللہ کے حکم کو سوچ کر رک گئی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے کنارہ کیا تو اس کا رزق ایسے ذرائع سے آئے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ انسان بھوک کی وجہ سے مر جائے، انسان کھانا کھا کر بھی تو مر سکتا ہے۔ کہنے لگی میں اپنے بچوں کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ سکتی ہوں، لیکن اپنی عزت نہیں گوا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد بچوں کو کھانے کا دلاسا دیا اور مصلے پر سجدہ ریز ہو گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی، فریاد کرنے لگی اے میرے رب، میں تیرے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچ کر آئی ہوں، اب تو ہی ہمارے حال پر رحم فرما اور میرے بچوں کے لیے رزق عطا فرما۔ یہ کہنا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔
یہ لڑکی زوردار آواز میں بولی کہ تو کیا چاہتا ہے، آخر چلا کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ میں نے کہا بہن میرا دل بدل گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو غریب ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تو پھر مجھے امیر ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے۔ مجھے معاف کر دے، آج سے تو میری بہن ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اس کے بچوں کے لیے اناج دیا۔ اناج لے کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو میری تجھ سے دعا ہے کہ اس پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ بس اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر دنیا کی آگ کچھ اثر نہیں کرتی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ بھی مجھ پر کچھ اثر نہ کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔